کے کیا کر رہے ہیں؟ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا، گفتگو کی۔ کوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بیان کر رہا ہے کہ رب العالمین نے انہیں بغیر باپ کے اس دنیا میں بھیجا، روح اللہ بنایا۔ کوئی جناب ابراہیم کی، کوئی جناب اسماعیل کی شان بیان کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کے فرمان کے مطابق صحابہ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کا ذکر میرے آقا نے فرمایا عبادت ہے۔ اب مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی جناب آدم علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، کوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، کوئی جناب داؤد علیہ السلام کی، کوئی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی، کوئی جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ اسی دوران میرے اور آپ کے پاک نبی کی اس محفل میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا نے آ کے صحابہ سے فرمایا، میرے غلاموں، میں نے سب کی گفتگو سنی، جو باتیں تم نے کی وہ میں نے سماعت کی ہیں، جو شانیں تم نے آدم علیہ السلام کی بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم خلیل اللہ کی، اسماعیل ذبیح اللہ کی، جناب عیسیٰ روح اللہ کی، وہ ساری شانیں جو تم نے بیان کی وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ رب نے ان کو بڑی شانیں عطا کی، مقام و مرتبہ عطا کیا۔ سنو میرے غلاموں میری شان، فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، جن کا ذکر تم کر رہے ہو میرے رب نے مجھے ان سب کا قائد بنا کے بھیجا۔ جن انبیاء کے تذکرے تم کر رہے ہو میرے رب نے مجھے ان تمام نبیوں کا قائد بنا کے بھیجا۔ ولا فخرا، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ اب صحابہ کی محفل ہے، صحابہ کی محفل میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اپنی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صحابہ بیٹھے ہیں مسجد میں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ میرے آقا نے آتے ہی صحابہ سے سوال کیا، ما اجلسکم، اے میرے غلاموں یہ جلسہ کیسا، یہ محفل کیسی، تمہارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب صحابہ مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ ذکر خدا کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی میرے آقا نے سوال کیا، ما اجلسکم، اے میرے غلاموں یہ جلسہ کیسا؟ صحابہ نے عرض کی، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ وقد من علینا بک یا رسول اللہ۔ اے ہمارے آقا، ہمارے بیٹھنے کا مقصد جلسنا نذکر اللہ، ہمارے اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ کا ذکر، اس کی ہم، علی ما ہدانا لدینہ وقد من علینا بک یا رسول اللہ۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ رب کائنات جل جلالہ نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا، آپ کو مبعوث کیا، آپ کے صدقہ اور وسیلہ سے، آپ کی وجہ سے رب نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہم تو جہنم کے قریب جا چکے تھے، آپ نے ہمیں جہنم کے کنارے سے بچا کر جنت کا مالک بنا دیا۔ ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، آپ ہمیں ایک رب کی چوکھٹ پہ لے کے آئے ہیں۔ ہم تو کفر اور شرک میں گر چکے تھے، آپ نے ہمیں کفر اور شرک سے نکال کر آپ نے ہمیں توحید کا درس دیا، رسالت کا درس دیا، ایک رب کی بارگاہ میں آپ نے ہمیں پیش کر دیا۔ اس بات پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اور رب کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے غلاموں کیا تم مجھے اس بات پہ حلف دیتے ہو تمہارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے؟ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا؟ حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام کو رب کی دی ہوئی طاقت سے
رب کے دیے ہوئے علم سے سمندر کی گہرائی میں جو مچھی ہے اس کے دل کے خیال سے بھی باخبر ہیں۔ جناب حادثہ کی ماں آتی ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے؟ اگر میرا بیٹا حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر جنت میں نہیں تو مجھے اجازت دیجیے آنسو بہانے کے لیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے حارثہ کی ماں انتظار کرو، جبریل امین آئے گا، جبریل سے کہوں گا جنت کی سیر پہ جانا، جنت میں جا کے دیکھنا، حارثہ جنت میں نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ نہیں، میرے محبوب نے ایک ہی لمحے میں رب کی ساری جنتوں کا مشاہدہ کیا، فرمایا انہا جنان کثیرہ، میرے رب کی بے شمار جنتیں ہیں، وہی جنت الفردوس، تیرا بیٹا حارثہ جنت الفردوس میں ہے، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، رب کی اعلیٰ جنت میں ہے۔ ایک ہی لمحے میں میرے آقا نے رب کی ساری جنتوں کا مشاہدہ کیا۔ صحابہ کی محفل لگی ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا؟ آقا محفل میں آیا کوئی نہیں، ہم نے سلام سنا نہیں، آپ نے کس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا؟ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اور آئیت فی الجنہ، میں یہاں بیٹھ کر جنت میں دیکھ رہا ہوں، فی مقامی ھذا، میں اس مقام پہ بیٹھ کر جنت میں دیکھ رہا ہوں۔